وہ ہنسا۔ بھائی سمجھ کر مدد کی ہے، بہن سمجھ کر دے رہا ہوں، مگر بھائی یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے انکار میں دراڑ پڑتی دیکھ کر کبیر دادا نے کہا، ہاں آپ خود اعتراف کر چکی ہیں کہ آپ کی قوت خرید سے باہر ہے، اسی لیے تو دے رہا ہوں۔ اس لڑکی نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور شکریہ بھائی جان کہتے ہوئے چل دی۔ کبیر دادا ان سوٹوں کی ادائیگی کے لیے کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بل ادا کر کے وہ باہر نکلا۔ وہ لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی اسی دکان کی طرف متوجہ تھی۔ شاید اسے ابھی تک کبیر دادا کی مہربانی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبیر دادا کو دکان سے نکلتے دیکھ کر وہ بظاہر سامنے دیکھنے لگی، مگر کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ کنکھیوں سے اسی کی طرف متوجہ ہے۔ اپنی بے وقوفی پر دائیں بائیں سر مارتا ہوا وہ سڑک عبور کرنے لگا۔ تناوش کو گھر لانے کے بعد اسے مسلسل اوٹ پٹانگ حرکتیں سرزد ہو رہی تھیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ اندر بیٹھتے ہوئے اس نے سڑک کے پار نگاہ دوڑائی۔ وہ لڑکی ابھی تک سڑک کے کنارے کھڑی اسی کی طرف متوجہ تھی۔ گھر چلو، وہ ڈرائیور کو مخاطب ہوا، اور اس نے جی دادا کہتے ہوئے گاڑی آگے کی طرف بڑھا دی۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ دادا نے نمازن کے لیے خریداری کی ہے۔ امتیاز دوسرے محافظوں کو مخاطب تھا۔ بخش ہنسا، یار تم تو پکے ہی اس بیچاری کے پیچھے پڑے ہو۔ امتیاز نے کہا، اس نے بھی تو ہمارے باس کو ہر کام سے نکال دیا ہے۔ اس غریب کا کیا قصور؟ ڈرائیور کا ووٹ بھی بخش کی طرف تھا۔ امتیاز نے کہا، قصور تو ہے نہ وہ اتنی خوبصورت اور معصوم ہوتی، نہ کبیر دادا اس بری طرح سے فریفتہ ہوتے۔ پتر، جس دن کبیر دادا نے تمہاری ہرزہ سرائی سن لی نا، تمہارا دنیا میں آخری دن ہوگا۔ بخش نے اسے ڈرایا۔ پاشا دادا سے بات ہوئی تھی، اس کا ووٹ بھی میرے حق میں ہے۔ امتیاز نے چھاتی پھیلائی۔ بخش اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اس سے اپنا موازنہ نہ کرو، وہ کبیر دادا کا لاڈلا ہے۔ یار میں نے کبیر دادا کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی نا۔ امتیاز نے فوراً صفائی پیش کی۔ باکر نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے بقول وہ نمازن کبیر دادا کو اتنی ہی پیاری ہے تو سوچ لو اس کے خلاف کوئی بات سن کر کبیر دادا تمہارا کیا حشر کرے گا۔ میری توبہ یار، آپ لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ امتیاز کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اپنے موقف سے ہٹ گیا۔ اس گپ شپ کے دوران وہ گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کبیر دادا کی کار کو گیٹ کی طرف مڑتے دیکھ کر امتیاز سے رہا نہیں گیا۔ خود دیکھ لو، 1 بجے واپس پہنچ گئے ہیں، کل بھی قریباً اسی وقت پہنچے تھے، اور اس سے قبل 5 بجے سے پہلے کبھی کوٹھی کا گیٹ نہیں دیکھا تھا۔ آم کھاؤ آم، جگر، پیڑ نہ گنو۔ اگر اس کی وجہ سے جلدی گھر آ جاتے ہیں تو اسے دعائیں دو۔ اس نمازن کو ہم جیسے گناہ گاروں کی دعا کی کیا حاجت؟ اس مرتبہ امتیاز کے لہجے میں ہلکا سا دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ کار سے اترتے ہوئے کبیر دادا کو تناوش کے چہرے پر سبت خوشی واضح نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کے جلد لوٹ آنے پر خوش تھی۔ میرے لیے خریداری کی ہے؟ اس کے قریب پہنچنے پر تناوش نے شرارتی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ سچ؟ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے عقب ہی سے اس کے ہاتھ سے شاپر جھپٹ لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے تک وہ شاپر سے طے شدہ سوٹ نکال کر کھول چکی تھی۔ یہ کیا؟ نظر نہیں آ رہا کیا؟ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے کبیر دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تناوش کے حوالے وہ سوٹ کرتے ہوئے اسے اجنبی لڑکی کو سوٹ دینے سے بھی زیادہ خفت ہو رہی تھی۔ کبھی مجھے اس طرح کا لباس پہنتے دیکھا ہے؟ جینز کی تنگ پتلون اور شرٹ کو دیکھتے ہوئے تناوش کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہارے لیے خریداری کرنے کا۔ آج شام کو دعوت تھی، سوچا نیا سوٹ خرید لوں۔ تناوش نے صاف گوئی سے کہا، آپ کی خواہش پر تو نہیں، البتہ حکم پر یہ پہن سکتی ہوں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، رہنے دو، میں فضول باتوں میں اپنا حکم ضائع نہیں کیا کرتا۔ خفا ہو گئے؟ تناوش نے اس کے چہرے پر ناراضی کے اثرات تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے جس میں ناراضگی کا پہلو نکل سکے۔ کبیر دادا نے اس کے نازک احساسات پر بہت گہری چوٹ لگائی تھی۔ تناوش کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے ناراضی کا اس لیے پوچھا ہے کہ جلد بازی میں یہ کہہ گئی کہ آپ کی خواہش پر یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ مجھ سے غلطی یہ لباس خریدنے میں ہوئی، باقی حقیقت یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں عورتیں کس قسم کا لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ تناوش شوق لہجے میں بولی، باقی عورتوں کو چھوڑے، میری بات کریں، اور میں جو پسند کرتی ہوں روزانہ وہی تو پہنا ہوتا ہے، اس میں نہ جاننے کے کیا معنی؟ کبیر دادا نے بظاہر غصے بھری نگاہ اس کے شوخی بھرے معصوم چہرے پر ڈالی، مگر منہ سے کچھ کہے بنا اسے گھورنے لگا۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ اس کے بوٹ کھولتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کبھی دن کا کھانا گھر کھایا تو نہیں ہے، چلو آج کھا لیتا ہوں۔ اتنے احسان نہ کیا کریں جو اتارے ہی نہ جا سکیں۔ اس کے گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹیکتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی۔ کبیر دادا نے اس کے لہجے میں طنز تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ جان چھڑانے کے انداز میں بولا، اچھا اب فضول باتیں چھوڑو اور کھانا لے آؤ۔ وزٹنگ کارڈ تو مل گیا تھا نا؟
تناوش نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ نظریں چرا گیا تھا۔ میں نے ناشتہ کر لیا تھا۔ نہ جانے وہ اسے مطلع کر رہی تھی یا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ وہ چڑ کر بولا، بہت بڑا احسان ہے تمہارا، آپ ہر وقت اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید تم کھانا لا رہی تھی۔ اس نے تناوش کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اچھا، شام کو کالج والی یونیفارم پہن لوں؟ وہ برا منائے بغیر شروع رہی۔ ان کپڑوں میں تم اتنی بھی اچھی نہیں لگتی ہو کہ ہر وقت پہنے رکھو، اور 3-4 جوڑے اور سلوا لو۔ اچھا لگنے کی وجہ سے نہیں سلوائے؟ پھر؟ وہ دکھی لہجے میں بولی، غریبوں کی زندگی نظریہ ضرورت کے تحت ہی گزارا کرتی ہے۔ عام کپڑوں کے بغیر تو گزارا ہو جاتا تھا، کالج یونیفارم کے بغیر نہیں۔ اسی وجہ سے میں عام کپڑوں کی جگہ بھی کالج یونیفارم ہی سلوا لیتی تھی، اور اتنے پیسے امی جان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے کہ میری خواہشات پوری کرتی رہتی۔ کبیر کے دادا میں ہلکی سی ندامت نمودار ہوئی۔ وہ بات بناتے ہوئے بولا، اگر کپڑے لینے ہیں تو ابھی عظیم کو ساتھ لے جا کر خرید لو۔ شکریہ۔ وہ اس کے جوتے اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا خاموش بیٹھا اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ اس کا شکریہ کہنا اسے اچھا خاصا تنزیہ لگا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تقریب کے لیے اس نے شادی کے دن والے کپڑے پہنے تھے۔ حسن سجاوٹ یا پہناوے کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ تناوش ان عام اور سستے کپڑوں میں بھی بہت نمایاں لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوئی، بتائیے نا کیسی لگ رہی ہوں؟ جیسی ہو ویسی ہی لگو گی نا۔ کیسی ہوں بھلا؟ خاموش رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، اور نہ اس قسم کے فضول سوال مجھ سے کیا کرو۔ وہ اس کے سراپے سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ تو کس سے پوچھوں؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا میرا کسی اور سے پوچھنا آپ کو برا نہیں لگے گا؟ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ تناوش کے بہت سے سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی وہ گول کر گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، بہت زیادہ باتونی، شوخ اور نٹ کھٹ۔ دلاور شیخ کی وجہ سے اس کی ہنسی کہیں غائب ہو گئی تھی، جو دلاور کی موت کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ کبیر دادا کو چھیڑتے ہوئے اسے اور بھی لطف آتا تھا۔ نہ جانے پہلے ہی دن سے اسے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ کبیر دادا اسے پسند کرتا ہے۔ عورتوں کی فطرت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ وہ خود پر پڑنے والی نگاہوں کو فوراً پہچان جاتی ہیں۔ اس کے لیے حرص و ہوس میں ڈوبی ہوئی نگاہوں اور خلوص بھری نگاہوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دلاور شیخ اور خاور شیخ کی گندی نگاہیں اسے بھولی نہیں تھی۔ اس کے برعکس کبیر دادا نے ابھی تک نہ تو محبت یا چاہت کا اظہار کیا تھا اور نہ اس کی کوئی تعریف ہی کی تھی۔ اس کے باوجود جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی طرف سے بیزاری اور کوفت کا مسلسل اظہار بھی تناوش کو مصنوعی لگتا تھا۔ اس کے بار بار کہنے پر کہ وہ جلد ہی اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا، تناوش کو یوں لگتا ہے جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس کی انہی کیفیات سے جزات پا کر تناوش اس حد تک اتر آئی تھی کہ شراب کی الماری کو بھی تالا کر کے اس پر اپنی اہمیت جتانا شروع کر دی تھی، مگر اس سب کے باوجود یہ خوف اور اندیشہ اس کے دل میں پہلے دن سے موجود تھا کہ کبیر دادا کی پسند پر کسی بھی وقت اس کی لاابالی فطرت اور ایک گینگ کے سربراہ ہونے کا زام حاوی ہو سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے اچانک اسے اپنا موبائل فون یاد آیا جو وہ تپائی پر رکھ کر آ رہا تھا۔ تم جاؤ، میں 1 منٹ میں آیا۔ بجائے تناوش کو بتانے کے وہ خود کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کبیر دادا کا اس کو کوئی کام خود سے نہ بتانا بھی یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس سے پہلو تہی کی کوشش میں مصروف ہے۔ محافظ اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے۔ کبیر دادا کے موبائل فون اٹھا کر دروازے تک پہنچنے تک تناوش کار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحب۔ اعظم نے فوراً مؤدبانہ انداز میں اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے بیگم صاحبہ نہیں، دادی کہا کرو۔ اس کے قریب رکتے ہوئے وہ بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ دادی؟ عظیم ہکلا گیا تھا۔ ہاں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، کبیر کو دادا کہتے ہو تو اس لحاظ سے میں تمہاری دادی ہوئی نا۔ کبیر دادا کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ بے ساختہ امڈ پڑنے والے کہے کو روکنے کے لیے وہ ایک دم مڑ کر پردے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تناوش دادی۔ تصویر کی سکرین پر اسے اپنے آدمی کہتے سنائی دیے۔ بڑی مشکل سے ہنسی کو روک کر اس نے چہرے پر دوبارہ سنجیدگی طاری کی اور باہر نکل آیا۔ وہ عقبی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔
عظیم نے کبیر دادا کے لیے دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے نشست سنبھالتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی تھی۔ کھڑکی کی طرف سمٹتے ہوئے کبیر دادا نے اسے غصیلی نظروں سے گھورا، مگر وہ بے نیاز بنی بیٹھی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ منہ زبانی کہنے پر اسے الٹا ہی جواب ملتا، اور اپنے ملازموں کے سامنے وہ کوئی الٹی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے تمام آدمی اسے یوں خوف کھاتے تھے جیسے پرائمری اسکول کے طالب علم استاد سے ڈرتے ہیں، جبکہ تناوش اس کے غصے اور رعب کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ شرمیلی، معصوم اور کم گو نظر آنے والی چھوٹی سی عمر کی لڑکی اتنی شوخ اور تیز ہوگی، یہ کبیر دادا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر بار کبیر دادا یہ سوچ کر توڑا دے جاتا کہ 2-3 دن بعد اس نے چلے جانا ہے، مگر کبھی کبھی اسے خود بھی وہ 2-3 دن گزرتے نظر نہ آتے۔ وہ خود کو یہ تسلی دینے لگتا کہ اخلاق حسین جیسے آدمیوں سے بچانے کے لیے اس نے وقتی طور پر اسے رکھ لیا ہے۔ اخلاق حسین کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ کافی گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ پارک تھیں، لیکن اس کی گاڑی سیدھا گیٹ پر جا کر رکی۔ محافظوں نے البتہ اپنی جیپیں باہر ہی پارک کر کے پیدل گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ چوکیدار نے کبیر دادا کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ کوٹھی کے وسیع لان میں رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سیمٹ کی پختہ روش پر روکی۔ عظیم نے جلدی سے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تناوش عظیم کا انتظار کرنے کے بجائے خود دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ ان کے اترتے ہی ڈرائیور گاڑی کو گیراج کی طرف لے گیا۔ ان کی گاڑی کو دیکھتے ہی اخلاق حسین خوش آمدید کہنے کے لیے ان کی طرف آ گیا۔ کبیر دادا سے مصافحہ کر کے اس نے گہری نگاہ تناوش پر ڈالتے ہوئے کہا، تشریف آوری کے لیے شکریہ بھابھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے انہیں ترتیب سے لگے ہوئے صوفوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تناوش کا ایسی تقریب میں شرکت کا پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے وہ محلے کی شادیوں وغیرہ میں تو شامل ہو چکی تھی، مگر ان تقاریب اور حالیہ تقریب میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا۔ تقاریب کو دولت ہی سے 4 چاند لگائے جا سکتے ہیں، اور اخلاق حسین شاہ کے پاس دولت کی کون سی کمی تھی۔ تناوش ہلکی سی نروس ہوئی، مگر پھر اپنے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس کے دل سے تمام خوف اور ڈر بھاگ گئے تھے۔ وہ پر اعتماد انداز میں صوفوں کے قریب پہنچی۔ وہاں اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے مرد و زن اعلیٰ پہناووں میں براجمان تھے۔ عورتوں نے خوب میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ ان کے چمکتے دمکتے لباس کے مقابلے میں تناوش کا سستا اور عام سا لباس تضحیک اور استہزاء کا نمونہ ہی تھا۔ وہ چہرے پر خود اعتمادی پیدا کیے کبیر دادا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زیادہ تر حاضرین کی نگاہیں تناوش کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور اس کی وجہ کبیر دادا سے اس کی شادی کا معاملہ تھا۔ کافی لوگ اس لڑکی کو دیکھنے کے خواہاں تھے جس نے کبیر دادا جیسے اکھڑ کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ کچھ عورتیں دبی زبان میں ہنستے ہوئے اس کے لباس اور سر سے لپٹے دوپٹے کا مذاق اڑانے لگیں۔ پاشا اپنے ساتھ بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا، کاشف دادا، مشکل ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی کو طلاق دے۔ اتنی معصوم اور پاکیزہ صورت لڑکی سے جان چھڑانا آسان کام نہیں ہے۔ کاشف نے منہ بناتے ہوئے کہا، یوں بدفال تو منہ سے نہ نکالو یار۔ اسی وقت نوشاد آفریدی نے اخلاق حسین کے کان میں سرگوشی کی، شاہ جی، اب اس خبیث کا باولا پن سمجھ میں آتا ہے۔ اخلاق حسین نے بھی اسی کی طرح سرگوشی کی، کہا تھا نا لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، یقین کرو ہستی ہے تو انسان کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ نوشاد آفریدی ندیدے پن سے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، اب تو اس بلبل کو حاصل کرنے کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا ہے، مگر اس خبیث دیو سے نپٹے بغیر تو یہ بلبل ہاتھ آنے والی نہیں۔ اخلاق حسین کے لہجے میں کبیر دادا کے لیے نفرت ہی نفرت ابل رہی تھی۔ نوشاد بے پرواہی سے بولا، اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ کون سا حل؟ اخلاق حسین مستفسر ہوا۔ نوشاد جھلاتے ہوئے بولا، وہی یار، تمہیں 10 دفعہ تو بتا چکا ہوں۔ اس کی پرہوس نگاہیں ابھی تک تناوش کے ملیح چہرے پر گڑی تھی۔ کبیر دادا شہاب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تناوش بھی اس کے پہلو میں جم گئی تھی۔ ان صوفوں پر زیادہ تر مرد ہی بیٹھے تھے۔ عورتوں کی ٹولیاں دائیں بائیں کھڑی گپے ہانک رہی تھی، یا کچھ مردوں سے تھوڑے فاصلے پر سر جوڑے بیٹھی تھی۔ باوردی بیرے ہاتھ میں ٹرے اٹھائے مہمانوں کو مختلف مشروبات پیش کر رہے تھے۔ ان میں عام مشروبات کے علاوہ شراب بھی فراوانی سے پیش کی جا رہی تھی۔ اخلاق حسین شاہ جیسے شخص کو کسی قانون وغیرہ کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، بلکہ قانون خود وہاں ایس پی ضمیر حسین اور درجن بھر انسپکٹروں کی صورت میں اس حرام مشروب کو جائز اور حلال قرار دینے کی دلیل دے رہا تھا۔ مشروب پیش کرنے والا بیرا ٹرے میں درجن بھر گلاس سجائے کبیر دادا کے قریب ہوا۔ شہاب سے باتیں کرتے ہوئے کبیر دادا نے وسکی کا ایک گلاس اٹھا لیا۔ بیرے نے ٹرے تناوش کے سامنے پکڑی۔ کبیر دادا کی نقل کرتے ہوئے اس نے بھی ایک گلاس اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہاں موجود زیادہ تر خواتین و حضرات کے ہاتھوں میں گلاس نظر آ رہے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ گھونٹ لے پاتی
کبیر دادا بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے منع کرتی ہو اور خود پینا شروع کر دی؟ میں نے سوچا کولڈ ڈرنک ہے، وہ ہکلا گئی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے جلدی سے گلاس سامنے پڑی شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ کبیر دادا نے ایک دوسرے بیرے کو انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ یہ ہیں تمہارے کولڈ ڈرنک۔ اسے کہہ کر وہ شہاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کھسیاتے ہوئے دوسرا گلاس اٹھانے لگی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں بھائی؟ شہاب نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا ہنسا۔ بے وقوف، شراب پینے لگی تھی، خود پیتے ہو اور ہماری بھابھی کو منع کرتے ہو، یہ تو زیادتی ہے جناب۔ شہاب قصوری کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ کبیر دادا کے پہلو میں بیٹھی تناوش تک پہنچ گئی تھی۔ منع تو نہیں کیا، کبیر دادا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ صرف مطلع کیا ہے کہ محترمہ جو مشروب نوش کرنے والی ہو اسے وسکی کہتے ہیں۔ شہاب نے زوردار کہا لگایا۔ تناوش خفیف ہو کر نیچے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی حیا کی لالی نے کبیر دادا کے دل کو عجیب انداز میں دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ لال ہو کر مزید جاذب نظر ہو گیا تھا۔ اسی وقت ایک خوبصورت سی لڑکی نے قریب آ کر کبیر دادا سے مصافحہ کیا۔ کبیر صاحب، چوری چوری شادی کر لی اور ہمیں جھوٹے منہ بھی دعوت نہیں دی؟ کبیر دادا سے ہاتھ ملا کر اس نے تناوش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مسز کبیر، میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ اخلاق۔ تناوش نے بے دلی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا کبیر دادا کو ہاتھ ملانا تناوش کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اسی وقت کبیر دادا بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ دعوت ضرور دوں گا۔ ہیں؟ کیا اتنی خوبصورت دلہن حاصل کرنے کے بعد بھی آپ دوسری شادی کریں گے؟ پاس سے گزرتے ہوئے بیرے سے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ مولویوں سے سنا ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کا مطلب ہے میں یوں ہی پریشان تھی؟ فرحانہ معنی خیز لہجے میں کھلکھلائی۔ غصے سے کھولتی تناوش سے رہا نہیں گیا تھا۔ آپ کی پریشانی شاید اتنی آسانی سے دور نہ ہو، فرحانہ نے کہا۔ سوری مسز کبیر، آپ کو برا لگا تو میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ کبیر دادا فرحانہ کو مخاطب ہوا۔ اچھا، اسے ذرا ساتھ لے جا کر دوسروں سے تعارف وغیرہ ہی کروا دو، یہاں بیٹھی بور ہوتی رہے گی۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ چلیں مسز کبیر۔ اسے دوسری عورتوں کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے میں یہیں ٹھیک ہوں کہہ کر جان چھڑانا چاہی۔ ہر وقت ضد نہیں کرتے، کبیر دادا نے اسے سمجھانے کے انداز میں مخاطب کیا، مگر اس کے لہجے میں شامل حکم تناوش کو واضح طور پر محسوس ہوا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بنا وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے فرحانہ کے ساتھ چل پڑی۔ کبیر دادا سے تھوڑا دور ہٹتے ہی فرحانہ طنزیہ انداز میں بولی، ویسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہی پہن لینا تھے، جھونپڑی سے نکل کر آ گئی ہو تو پرانے کپڑے وغیرہ بھی وہیں چھوڑ آنے تھے۔ تناوش بغیر لگی لپٹی رکھے بولی، کپڑوں کا مقصد تن ڈھانپنا ہوتا ہے، اور یقیناً میرا لباس آپ کے پہناوے سے زیادہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے۔ فرحانہ نے استہزائیہ انداز میں کہا، ایسے کپڑوں والی کے خیال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ بالکل، مجھے بھی آپ کے لباس سے آپ کے عمدہ خیالات کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ تناوش نے اس کے نیم اریاں لباس کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ تمہیں شاید کبیر علی خان سے شادی کا زوم ہے۔ محترمہ، یہ 2 دن کی عیاشی ہے، کبیر جیسے مرد کسی ایک عورت پر قانع نہیں رہتے۔ فرحانہ آپ سے تم پر آ گئی تھی، یہ میرا درد سر ہے، تجھے دبلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ تناوش تم سے بھی نچلے درجے پر آ گئی۔ فرحانہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر تناوش اسے خاطر میں لائے بغیر ایک قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، شکریہ، میں کچھ دیر یہاں بیٹھنا پسند کروں گی۔ کبیر صاحب نے کہا ہے کہ معزز خواتین سے تمہارا تعارف کروا دوں۔ اس نے لفظ معزز پر اس طرح زور دیا گویا تناوش کی کوئی عزت نہ ہو۔ اپنے تئیں اس نے تناوش کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے جانتی نہیں تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تو منع کس نے کیا ہے؟ کراؤ نا تعارف، جس سے ملوانا ہے اسے یہیں بلوا لو۔ اب کبیر دادا کی بیوی دوسری عورتوں کے پیچھے تو نہیں پھر سکتی۔ فرحانہ قہر آلود نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کبیر دادا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ شہاب قصوری کے ساتھ کسی خاص بحث میں مشغول تھا۔ تناوش کے اٹھنے کے بعد پاشا اور کاشف بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ تناوش ان میں سے نہ تو کسی مرد کو جانتی تھی نہ عورت کو۔ اچانک اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی، نہ جانے اس وقت کس کی کال تھی۔ سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے سکرین پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کال وصول کرنے کا بٹن دبایا۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ بشرا خاتون نے بشاشت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ماں جی، خیریت تو تھی؟ ہاں خیریت تھی، صبح سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی، پھر رہا نہ گیا اور خود سے رابطہ کرنا پڑا۔ خاموش کھڑی فرحانہ پر ناگواری بھری نگاہ ڈالتی ہوئی کہنے لگی، پڑھائی میں مصروف تھی ماں جی، اس لیے رابطہ نہ کر سکی، اور اس وقت بھی ایک تقریب میں ہوں، کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹی، خدا حافظ۔ بشرا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تناوش کے بعد ختم کرتے ہی وہ طنزیہ لہجے میں بولی،
کافی جدید اور خوبصورت سیل فون رکھا ہوا ہے، داد دینا پڑے گی تمہاری پسند کی۔ یہ کہہ کر وہ چل دی۔ تناوش کا جواب سننے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ لمحہ بھر بعد وہ خواتین کے جھرمٹ میں کبیر دادا کی دلہن کے لباس، موبائل فون اور بد اخلاقی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہاں موجود خواتین کی زیادہ تر تعداد اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور اگر کوئی متوسط خاندان کی تھی بھی تو اب اس طبقے میں رچ بس کر انہی جیسی ہو گئی تھی۔ اور ایسی خواتین کا پسندیدہ مشغلہ غریب لڑکیوں کے طرز زندگی کا مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔ نسیم بیگ نے پوچھا، آپ یہی دیکھنے اس کے پاس گئی تھی؟ وہ ایک جج کی بیوی تھی، لیکن جس طرح کے زیورات سے لدی پھدی تھی، ایسے زیور سیشن کورٹ کا جج کم از کم اپنی تنخواہ سے بنا کر تو نہیں دے سکتا تھا۔ یوں بھی جس تقریب میں وہ جج صاحب مدعو تھا، وہاں اس کی آمد ہی اس کے کردار کا تعین کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر گئی تھی کہ کبیر علی خان نے اپنی دلہن کو ناز نخروں سے رکھا ہوگا، مگر اس بیچاری کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا ہے۔ فرحانہ نے منہ بنایا۔ نوشاد آفریدی کی چہیتی بیگم نغمہ بے باکی سے بولی، اب بھی حسرت بھری نظروں سے کبیر صاحب کو گھور رہی ہے، شاید اسی کے پاس جا کر بیٹھنے کا دل کر رہا ہے بیچاری کا، لیکن بے وقوف یہ نہیں جانتی کبیر خان جیسے آدمی کے پاس ایسی لڑکیوں کے لیے صرف بستر پر لیٹتے وقت چند لمحات ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر تمام کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ سنا ہے کسی غنڈے کی منظور نظر تھی جسے کبیر علی خان نے اپنے اثر و رسوخ سے مروا دیا اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے چند دنوں کے لیے گھر لے آیا۔ اب یہ بیچاری خود کو کبیر دادا کی سچ مچ کی بیوی سمجھے ہوئے ہے۔ یہ راز آشکارا کرنے والی شیر خان کی بیوی سمینہ تھی۔ ایسا کہتے ہوئے اسے یہ بھول گیا تھا کہ خود اس کی شادی شیر خان سے کس طرح ہوئی تھی۔ ایس پی ضمیر حسین کی بیوی سلطانہ بولی، ہاں میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے کہ کبیر خان نے اسے رکھیل بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا جھگڑا بھی متوقع ہے۔ اس ڈائن کی وجہ سے شاہ صاحب کے 2 آدمی بھی کبیر خان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ بظاہر تمام گھریلو خواتین دکھائی دے رہی تھی، مگر ان کی باتوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے شوہروں وغیرہ کی اصلیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کبیر دادا کو کبیر علی خان کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے دادا ہونے سے ناواقف تھی۔ نغمہ نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے کہا، ویسے اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ کبیر خان جیسے پرکشش اور خوبصورت مرد نے اس کے لیے قتل تک کر ڈالا؟ مردوں کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہوتی، آ گیا ہوگا دل، حالانکہ اس سے کئی گنا خوبصورت اور دلکش خواتین سے اس کا روزانہ واسطہ رہتا ہوگا۔ فرحانہ کا ڈھکا چھپا اشارہ اپنی جانب تھا۔ شاید کم عمری اچھی لگی ہو، رخسانہ نے لقمہ دیا۔ وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی۔ اتنی بھی بچی نہیں ہے، مجھ سے 1-2 ہی چھوٹی ہوگی۔ سمینہ نے عورتوں کی ازلی فطرت کا اظہار کیا کہ وہ کسی دوسری عورت کو کم عمر نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے بغل میں کھڑی فصیح الدین کی بیوی کرن نے پوچھا، ویسے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے نا؟ ہاں، اس نے فخریہ انداز میں سر ہلایا۔ اور اس کے بعد آپ کی شادی کو بھی غالباً 5واں سال ہے؟ ہاں، قریباً اسی طرح ہی ہے، سمینہ نے حیرانی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کرن نے تناوش کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ 2nd ایئر کی طالبہ ہے۔ تو کیا میری بلا سے 5ویں میں پڑھتی ہو؟ یوں اس کی عمر تو کم نہیں ہو جائے گی نا؟ غریب غربا ویسے بھی دیر سے اسکول جانا شروع کرتے ہیں۔ سمینہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، فرحانہ خفگی بھرے لہجے میں کرن کو مخاطب ہوئی۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جائے وہ، میں تو بس سمینہ آپی کو چھیڑ رہی تھی۔ سمینہ اور اس میں کافی گہری دوستی تھی، کیوں نہ اس کے پاس جا کر تھوڑی گپ شپ کی جائے؟ رخسانہ نے مشورہ دیا۔ باقیوں کے ہاں نہ کرنے سے پہلے اخلاق حسین شاہ کی بلند آواز گونجی، خواتین و حضرات، کھانا لگ چکا ہے، آپ مزید گپ شپ کھانا کھاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تمام لوگ مسکراتے ہوئے یوں شکل کی لگی ہوئی کھانے کی میزوں کی طرف بڑھ گئے تھے جہاں انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے۔ کبیر دادا، پاشا، کاشف اور شہاب قصوری کی میت میں کھانے کی میز کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اس کی نظریں تناوش کی متلاشی ہوئیں۔ شہاب پارٹی سے گپ شپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے چہرے پر تناوش کی نظروں کی تپش محسوس کرتا رہا تھا۔ 1-2 بار اس نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے دوسری جانب متوجہ ہونے کا اشارہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی۔ حاضرین میں وہ واحد مہمان تھی جس نے کھانے کی میز کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہ مصیبت تماشا بنائے گی میرا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مجھے کچھ کہا؟ پاشا مستفسر ہوا۔ اس نے بات بنائی، ہاں میں کہہ رہا تھا تم کھانا کھاؤ، میں اسے لاتا ہوں۔ کسے؟ حیرانی سے کہتے ہوئے پاشا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا، دادا تو گیا کام سے، بکواس نہ کیا کرو۔ کبیر دادا جھینپتا ہوا تناوش کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تناوش پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسے نظر انداز کر دینا چاہتا تھا، مگر پھر اسے معلوم بھی نہ ہوتا اور وہ بے دھیانی میں اسے اہمیت دے جاتا۔ کبیر دادا کو اپنے جانب آتا دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔
کیا تمہارے لیے علیحدہ بلاوا آئے گا؟ قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نشست چھوڑتے ہوئے بولی، بالکل، اہم لوگوں کے لیے خصوصی بلاوا آیا کرتا ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، تو پھر بیٹھ کر انتظار کرو، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ آ تو گیا ہے خصوصی بلاوا، اس نے شوخی بھرے لہجے میں کبیر دادا کی جانب اشارہ کیا۔ بے وقوف، افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ واپس مڑ گیا۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی، اچھا لگتا ہے آپ کا یوں خیال رکھنا۔ خیال نہیں رکھ رہا، خود کو تماشا بننے سے بچانے کی تگ و دو میں ہوں۔ وہ متبسم ہوئی۔ چلیں، کسی بہانے تو آپ کی توجہ مل گئی۔ وہ کھانے کی میز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک خالی پلیٹ اٹھا کر تناوش کے حوالے کرتے ہوئے اس نے دوسری پلیٹ اپنے لیے سیدھی کر کے اپنا پسندیدہ پکوان ڈالنے لگا۔ تناوش نے بھی اس کی تقلید میں پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک جدید طریقہ تہذیب سے ناواقف تھی۔ یورپ کی نکالی میں اب اونچے طبقے میں بھی کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کا رواج پھیل گیا ہے۔ جیسے جانوروں کے آگے چارہ پھینکا جائے تو بیٹھا ہوا جانور بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے کھڑے ہو کر کھانے کا مکلف کیا ہے، جبکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور اس کی تربیت کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ مگر آج کے لبرل اور دین بیزار طبقے کو انبیاء کی نہیں، یورپ کی تقلید پر خوشی ملتی ہے۔ تناوش چونکہ کھانے کے آداب سے واقف تھی، اس لیے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ اس وقت کبیر دادا کو چند خواتین نے گھیرا ہوا تھا، وہ اسے شادی کی مبارکباد دے رہی تھی۔ بیچاری کو اونچے طبقے کے آداب ہی معلوم نہیں ہیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر فرحانہ پاس کھڑی رخسانہ سے مخاطب ہوئی۔ رخسانہ نے جواب دیا، یہ تو کبیر صاحب کی غلطی ہے نا۔ خیر، غلطی تو نہیں کہہ سکتے، فرحانہ نے کہا لگایا۔ اس دیہاتن کو اس نے ہمیشہ تو ساتھ نہیں رکھنا نا، چند دن مستفید ہو کر دفعہ دور کر دے گا۔ رخسانہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، ویسے آپ کو وہ اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ فرحانہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ہے ہی بری، اور رخسانہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ کھانے کے بعد بھی تقریب جاری رہی۔ اخلاق حسین نے ایک مشہور غزل خواں کو بلایا ہوا تھا۔ کھانے کے اختتام پر ملازموں نے برتن سمیٹ کر تمام میزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر سٹیج بنایا اور پھر اس پر قالین بچھا کر گلوکار کے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگے۔ مہمان خوشگپیوں میں مشغول تھے۔ جگہ بنتے ہی موسیقار اپنی آواز کا جادو جگانے لگا۔ تناوش کو وہاں خواہ مخواہ بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ کبیر دادا اس سے دور دوستوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ موسیقی سنتے ہوئے زیادہ تر سامعین الکوہل سے بھی فیض یاب ہو رہے تھے۔ ان میں کبیر دادا پیش تھا۔ اس کے ہر نئے گلاس کو تناوش شمار کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیر انتظار نہ کیا گیا اور اس نے موبائل فون نکال کر میسج لکھنا شروع کر دیا، پلیز چلے نا، میں سخت بور ہو رہی ہوں۔ یہ لکھ کر اس نے کبیر دادا کے نمبر پر بھیج دیا، مگر موسیقی کے شور میں شاید اسے پیغام کی گھنٹی سنائی نہیں دی تھی، تبھی تو وہ موبائل فون کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ لمحہ بھر انتظار کے بعد وہ اسے کال کرنے لگی۔ یقیناً اس طرح وہ موبائل فون کی طرف متوجہ ہو کر اس کا میسج پڑھ لیتا۔ اس کی ترکیب کارگر رہی تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی بجتے ہی وہ چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں آتے ہی تناوش نے کال کاٹ دی۔ سکرین پر نگاہ دوڑاتے ہی اس کی خفگی بھری نگاہیں تناوش کی جانب اٹھیں اور پھر وہ پیغام پڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے تناوش کو اس کی انگلیاں موبائل سکرین پر متحرک نظر آئیں۔ منٹ کے بعد ہی پیغام کا جواب پہنچ چکا تھا۔ روکا کس نے ہے؟ ڈرائیور کو ساتھ لے کر گھر چلی جاؤ۔ جواب اس کی توقع کے مطابق تھا، مگر وہ باز آنے والی نہیں تھی۔ فوراً لکھ بھیجا، گھر میں اکیلی تو یہاں سے بھی زیادہ بور ہو جاؤں گی، تو نہ جاؤ۔ اس مرتبہ اسے جواب کے حصول کے لیے کال نہیں کرنا پڑی تھی۔ پلیز چلو نا، اس گائک سے اچھا تو میں خود گا لیتی ہوں، گھر جا کر جتنی چاہے غزلیں اور گیت سن لینا۔ اس کے شوخی بھرے میسج نے کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ خود موسیقی وغیرہ کا اتنا شوقین نہیں تھا، لیکن یوں بھری محفل سے اٹھ کر جانا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، خاص کر ان دنوں جب پاشا اور اس کے دوسرے احباب بڑی سختی سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کی وجہ سے باقی ساری دلچسپیوں سے دور ہونے لگا ہے۔ مگر یہ سوچ اسے زیادہ دیر روک نہیں سکی تھی۔ اس دوران تناوش کے شوخی شرارت اور منت بھرے میسج اسے مسلسل موصول ہو رہے تھے۔ آخری میسج پڑھتے ہوئے وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا۔ یقین مانے مجھے لونگ لائچی والے گانے پر رقص کرنا بھی آتا ہے۔ سخت نیند آ رہی ہے یار۔ دائیں پہلو میں بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب ہوتے ہوئے اس نے مصنوعی جمائی بھی لی تھی۔ صاف کہیں دادا کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ جواب کاشف کے بجائے بائیں جانب بیٹھے پاشا نے دیا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف؟ کبیر دادا نے اسے جھڑکنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کیا آپ میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ وہ بھی باز آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، کبیر دادا اطمینان سے بولا، مرنے کے بعد انسان ہر قسم کی تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور تمہاری گردن دبانا اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ ترکی بہ ترکی بولا، شکریہ، آپ جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا
کہ میسج کے ذریعے منصوبہ بندی کرنے والے آپ پہلے پریمی نہیں ہیں۔ صحیح کہا، مگر یوں دوران محفل اپنے استاد کے ہاتھوں مرنے والے یقیناً تم پہلے فرد ہوگے۔ پاشا طنزیہ انداز میں بولا۔ آپ شاید گھر جا رہے تھے، بس یہ یاد رہے کہ جاتے وقت میزبان سے اجازت لینا اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ پاشا کی زبان کو اتنی آسانی سے لگام نہیں دی جا سکتی تھی۔ بھری محفل میں وہ اسے تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا۔ بس دانت پیس کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس کی متلاشی نظروں نے اخلاق حسین کو ڈھونڈا، جو اس وقت ایس پی ضمیر حسین اور نوشاد آفریدی کے درمیان بیٹھا تھا۔ قریب جا کر اس نے رسمی اجازت لی اور عظیم کو کال کر کے گاڑی لگانے کا کہنے لگا۔